میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سارے مسلم و فلسطینی جو ہیں وہ سارے اسرائیلی، میں نے تو یہ نہیں کہا. میں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ 50% فلسطینی جو ہیں ان کے ڈی این اے کوہنین خاندان سے ملتے. کوہنین یعنی سردار کاہنوں سے، صدوق گھرانے سے، لاوی قبیلے سے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میری بات نہیں ہے، یہ میڈیکل رپورٹ ہے، یہ اعداد و شمار ہے ان کے امیگریشن کے. جوڈیکا 1972، جوڈیکا 1995، جوڈیکا یہ جو سارے انسائکلوپیڈیا پڑھ کر دیکھیں. یہودیوں کے اپنے انسائکلوپیڈیا بتا رہے ہیں، ان کی اپنی طلبی یونیورسٹی بتا رہی ہے. میرا تو اس میں کوئی اپنا کوئی ذاتی بیان ہے ہی نہیں. میں نے تو ان کے بیان پڑھ کر سنائے آپ لوگوں کو کہ بھائی وہ یہ کہہ رہے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ بھائی میں آپ کو چونکا دینے والی باتیں مزید بتاتا ہوں. آپ یوٹیوب پر جائیں، یوٹیوب پر لکھیں بیک ٹو ہوم 10 ٹریپ یا 10 ٹریپ بیک ٹو ہوم، یہ جا کر لکھیں تو آپ کو وہاں پر بے تحاشا ویڈیوز مل جائیں گی افغانستان کی، کہ افغانستان میں تقریباً بنی اسرائیل کے 5 قبیلے وہاں بستے تھے اور وہ سارے اس وقت افغانی کہلاتے تھے. یہ جو امریکہ کی جنگ ہوئی اور اس جنگ کے بعد لوگوں کے گھر جب تباہ ہوئے تو کئی گھروں کے پتھروں پر عبرانی کھدی ہوئی تھی، عبرانی لکھی ہوئی تھی، اور وہ بھی قدیم. اور ان کو پتہ تھا کہ ہم کون ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ہم کون ہیں، لیکن وہ مسلم بن کے رہ رہے تھے، وہ دیگر مذاہب اختیار کر کے جی رہے تھے. آپ کے بہت سارے جن کی آپ فلمیں اس وقت دیکھ رہے ہیں انڈیا کے ایکٹر ہیں اور ہالی ووڈ کے ایکٹر ہیں، بہت سارے کرکٹر ہیں، میں ان کے ریسلر نام نہیں بہت لینا سارے چاہتا. جی. بہت سارے کرکٹر ہیں غیر ممالک کے، بنی اسرائیل کے ملک سے الگ ہٹ کر، وہ ریئل اسرائیلی ہیں، وہ بلیڈلی اسرائیلی ہیں، لیکن ان کے مذہب اس وقت کچھ اور ہے. دوسری چیز آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، یہ خیر میں بات کرتا نہیں ہوں لیکن ابھی میں کر رہا ہوں، کہ علماء حضرات کا یہ ماننا ہے، اس میں کرسچن اسکالر بھی شامل ہیں، یہودی اسکالر بھی شامل ہیں، خاص طور پر مسیانک اسکالر اس پر بڑا شور مچاتے ہیں. اسکالر کا یہ ماننا ہے کہ کرسچینٹی کے اندر تقریباً 80% لوگ ریئل اسرائیلی ہیں، 10 قبیلوں سے ہیں اور پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، اور سب سے بڑی تعداد یسوع علیہ مسیح کو ماننے والی ریئل اسرائیلیوں کی ہے. آپ حیران ہوں گے، یعنی جو کرسچینٹی ہے نا، اس کی سب سے بڑی تعداد جو ہے وہ اسرائیلیوں کی ہے اس میں سے. اور میرا خیال ہے کہ 20% لوگ ہیں جو غیر قوم میں سے کرسچن ہوئے. بالکل ایسے ہی. اور یہ قدرتی طور پر خدا نے سب سے پہلے جو پیغام دیا ہے وہ ریئل اسرائیلیوں کو ہی دیا. ایک حوالہ میں آپ کو وہ پڑھاتا ہوں، میرے ساتھ ذرا متی کی انجیل اس کا 2 باب آیت نمبر 15 سے پڑھنا شروع کریں ذرا. اچھا، اس بات کے اوپر تو قادیانی بھی اکثر بڑا شور ڈالتے نا کہ جی مسیح نے کہا تھا میں اسرائیل کے گھرانے کی. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو، ان کو پاگل کے پتروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ لکھا ہے کہ میں اسرائیل کے گھرانے کی. آپ متی 15 باب. نہیں 2 باب ہے، 15 ایسے پڑھنا شروع کریں. اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا جو خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا وہ پورا ہوا کہ مصر سے میں نے اپنے بیٹے کو بلایا. جب ہیرودیس نے دیکھا کہ مجوسیوں نے میرے ساتھ ہنسی کی تو وہ نہایت غصہ ہوا اور آدمی بھیج کر بیت الحم اور اس کی سب سرحدوں کے اندر ان سب لڑکوں کو قتل کروا دیا جو 2 برس سے اس سے چھوٹے تھے، اس وقت کے حساب سے جو اس نے مجوسیوں سے تحقیق کی تھی. اس وقت وہ بات پوری ہوئی جو یرمیہ نبی کی معرفت کہی گئی تھی کہ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم، راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی اس لیے کہ وہ نہیں ہے. جب ہیرودس مر آمین. گیا تو خداوند کے اچھا. اچھا، راخل جو ہے کیوں رو رہی ہے؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے. اس حوالے کا ادھر ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا متی کا؟ وہ کیوں راخل کا واقعہ دہراتا ہے؟
وہ صرف بچوں کو قتل کرواتا ہے، اور راخل جو ہے وہ اس کے رونے کی بات وہ کرتا ہے کہ وہ نہیں ہے. جبکہ میں آپ کو جب یرمیہ کا سلسلہ پڑھاؤں گا نا تو آپ کو یہ معاملہ بڑا ڈیفرنٹ نظر آئے گا، لیکن جب ایکسپلین کروں گا تو یہ دونوں مرج ہو جائیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ کس اطراف کی طرف جا رہی ہیں. جب آپ یرمیہ اس کا 31 باب اس کی آیت نمبر 15 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں تو یہ نبوت یہاں پر آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات تو یہ ہے جو راما ہے یہ یروشلم کے قریب ہونے کی وجہ سے اس کا ذکر کیا گیا ہے، جہاں سے تقریباً 5 میل یہ شہر دور ہے یروشلم سے. اور یہاں پر خاص طور پر 3 قبیلے بستے تھے راما کے اندر. پہلا قبیلہ تھا جی بنیامین، تیسرا قبیلہ تھا افرائیم، اور تیسرا تھا منسی. خاص طور پر یہ 3 قبیلے نامی گرامی تھے، جبکہ یہاں پر 10 قبیلوں میں سے زیادہ تر لوگ یہاں پر رہائش کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اچھا، راخل کو پورے 10 قبیلوں کی ماں جانا جاتا ہے. تو اس حوالے کو جب متی اس کا اقتباس استعمال کرتا ہے یا اس کو نقل کرتا ہے تو یہ ایک شاعرانہ انداز ہے اس کا، متی کا، جو ایک ڈرامائی شکل میں جو ہے وہ سامنے آتا ہے. لیکن یہ نبوت جو ہے 2 صورتیں اختیار کرتی ہے، 2 صورتیں. ایک تب جب ہیرودیس بچوں پر تلوار چلاتا ہے، اور ایک تب جب اسوریوں کی تلوار 10 قبیلوں پر چلتی ہے. جب اسوریوں کی تلوار کن پر چلتی ہے؟ 10 قبیلوں. اچھا، تو 10 قبیلے تب سے پرگندہ ہوئے جب اسوریوں نے ان پر حملہ کیا، تب سے پرگندہ ہیں، اور 10 قبیلے نہیں ملے. اب حیرت کی بات یہ ہے کہ جناب راما کے اندر یہ 3 قبیلے کہیں نہ کہیں سے پھر واپس آئے، لیکن اس وقت یہ اپنی اصل حالت کھو چکے تھے. اور بہت سارے ایسے تھے کہ جو اپنی اصل حالت کو جانتے تھے کہ ہم کون ہیں، اور وہ دوبارہ راما میں آ کر رہنے لگے. اور جب وہاں پر اسرائیلیوں کے دوبارہ بچے مارے گئے تو متی نے دوبارہ یہ اقتباس کوڈ کیا، اور اس نے کہا کہ راخل اپنے بچوں کو کیا کرتی ہے؟ روتی ہے، کیونکہ وہ نہیں ہے. یہ واقعہ 2 دفعہ ہوا، اور دونوں دفعہ راخل کے رونے کا ذکر ہے. ایک دفعہ اسوریوں اور دوسری دفعہ ہیرودیس. یہ دونوں دفعہ قتل و غارت ہوتی ہے، اور دونوں دفعہ جب نبوت ہوتی ہے تب بات ہوتی ہے کہ راخل رو رہی ہے، اور جب ہیرودیس بچوں کو قتل کرتا ہے تب متی اس اقتباس کو استعمال کرتا، نقل کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ راخل اپنے بچوں کو روتی ہے. اگلا جملہ بڑا حیرت انگیز ہے. وہ کہتا ہے کیونکہ وہ نہیں ہے. اچھا، یہ نہیں لکھا کیونکہ وہ نہیں ہے، یعنی یہ راخل کی بات نہیں ہو رہی، صیغہ جمع میں ہے. دوبارہ پڑھ دے ذرا جوزف بھائی. لکھا کیونکہ وہ نہیں ہے، وہی والا متی والا. اور یرمیہ بھی نکال کے رکھیے گا، وہ پڑھنا یرمیہ ہے، میں نکالا ہوا تھا، وہ بعد میں پڑھیں گے، وہ بعد میں سمجھ راما میں آواز سنائی دی، رونا اور بڑا ماتم. راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے اور تسلی قبول نہیں کرتی، اس لیے کہ وہ نہیں ہیں. وہ دے آر نہیں ناٹ، ہے. صیغہ جمع جی، دے ٹھیک آر ہے، ناٹ. صیغہ جمع ہے، یہ زیادہ کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ بچے نہیں ہیں، وہ اس کی نسل نہیں ہے ادھر. یعنی 10 قبیلے نہیں ہیں، 10 قبیلے نہیں ہیں. اور جو رہ گئے تھے ان کو بھی ہیرودیس نے مارا، جو پہچان رکھتے تھے یہودیوں میں سے، ان کے بچوں کو بھی مارا، 2 سال کے بچوں کو. بہرحال یہ پیشن گوئی جو ہے 10 قبیلوں کے لیے ہے. یہ پیشن گوئی جو یرمیہ میں ہے وہ کیسے؟ آئیں ذرا یرمیہ 31 کی 15 پڑھیں. مجھے پھر بڑا کر دیں جی. خداوند یوں فرماتا، اچھا، یرمیہ نبی کا صحیفہ اور اس کے 15ویں باب، 31ویں باب کی 15ویں آیت. خداوند یوں فرماتا ہے کہ راما میں ایک آواز سنائی دی، نوحہ اور زار زار رونا.
راخل اپنے بچوں کو رو رہی ہے، وہ اپنے بچوں کی بابت تسلی پذیر نہیں ہوتی کیونکہ وہ نہیں ہیں۔ ہاں جی، خداوند یوں فرماتا ہے کہ اپنی زاری کی آواز کو روک اور اپنی آنکھوں کو آنسوں سے باز رکھ، کیونکہ تیری محنت کے لیے اجر ہے۔ خداوند یہوہ پاک فرماتا ہے خدا، کہ میں تیرے دشمن کے یہوہ ملک پاک خدا، یہوہ پاک آمین خدا راخل کے لیے کہتا ہے کہ اپنے آنسو روک لے، اپنے آنسو کیا کر، روک لے۔ روک لے، اب اداس نہ ہو، تو چپ ہو جا، کیونکہ اب خداوند بہت بڑا کام کرنے والا ہے۔ اب کانٹیکسٹ کے ساتھ اس حوالے کو پڑھیے گا تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ نبوت کن کے لیے ہے۔ جی آگے پڑھیے۔ اور خداوند فرماتا ہے تیری عاقیت کی بابت امید ہے کیونکہ تیرے بچے پھر اپنی حدود میں داخل ہوں گے۔ باروک فی حشم جی، الحقیقت میں نے افرائیم کو اپنے آپ پر یوں ماتم کرتے سنا کہ تو نے مجھے تنبیہ کی، اور میں نے اس بچڑے کی ماند جو سیدھا یا نہیں کیا گیا تنبیہ پائی۔ آمین۔ تو مجھے تو پھیر، میں بھی ہاں، تو میں پھروں گا کیونکہ تو ہی تو میرا مجھے خداوند پھیر تو خدا میں ہے، پھروں گا، کیونکہ تو کیونکہ ہی تو ہی۔ میرا خداوند خدا ہے۔ اب ہاں ذرا ہاں جی ہاں، جان بھائی، باروک حشیم، بات یہ ہے، کیا بات ہے، کیا بات بات ہے۔ بات یہ ہے کہ یہوہ نے یرمیہ میں وعدہ کیا کہ راخل چپ ہو جا، تیرے بچے واپس آنے والے ہیں۔ روتی وہ کیوں تھی کہ میرے بچے نہیں ہیں، راخل رو رہی ہے کیونکہ وہ نہیں ہیں۔ پھر خداوند نے کہا چپ ہو جا، اپنے آنسو روک لے، کیونکہ تیرے بچوں کو واپس لایا جائے گا، وہ تیرے ملک کی حدودوں میں پھر داخل ہوں گے، وہ پھر سے دشمن کے جمع ملک سے کیے جائیں واپس گے۔ آئیں گے، واہ باروک واہ، ہاشم جی، اب سوال باروک یہ پیدا حشیم جی، ہوتا ہے باروک بھیا، حشیم، واہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر آپ متی کی انجیل پڑھیں تو متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ میں اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو ڈھونڈنے اور انہیں نجات دے ہے۔ نہیں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں، ہاں، اسرائیل کے واہ گھرانے کی، واہ، ٹھیک ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسیح کے آنے کا جو بہت سارے مقصد ہیں، نجات بھی ہے اس میں، بہت سارے مقصد ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھیا ایک مقصد تو یہ تھا کہ اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کو واپس لایا جائے، تو مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ 120 کی جماعت کے علاوہ آپ کو کوئی واپس آیا ہوا نظر نہیں آتا، اور اس میں سے بھی بہت سارے یہودی 2 قبیلوں میں سے تھے، 10 قبیلوں میں سے نہیں تھے یہ۔ تو پھر آج تک یسوع المسیح نے کسی کو 10 قبیلوں میں سے واپس کب لے گیا ہے؟ یہ صرف وہ لوگ مجھے بتا دیں جو اس وقت ماڈرن جوڈائزم کو واقعی اسرائیل مان کے بیٹھا ہوا ہے۔ کیا ان کو یسوع مسیح لایا ہے؟ اگر یسوع مسیح ان کو لایا ہے تو یہ لوگ تو جناب آپ فریسیوں اور صدوقیوں کی مخالفت جو دیکھ لیں جناب مسیح کے دور میں، وہ مخالفت اپنی جگہ پر، لیکن جو اس وقت مسیح کے خلاف کام کیا جا رہا ہے، یہ تاریخ میں اتنی بڑی مخالفت کبھی بھی یہودیوں نے نہیں کی جتنی اس وقت کی جا رہی ہے۔ اس وقت جو مخالفت مسیح کی جاتی ہے، آپ کو حیرانگی ہوگی دوبارہ سے، واہ، باروک ٹھیک حشیم ہے۔ جی، تو پرابلم یہ ہے کہ بھائی اس نوجوان کو، بڑا شاطر بندہ تھا وہ، بہت پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نوجوان کو ماڈرن جوڈائزم نے گمراہ کیا، اس نوجوان کو ماڈرن جوڈائزم نے اس کے دل میں نفرت بھر دی، عہد جدید کے لیے بھی اور جناب مسیح کی الوہیت کے لیے بھی۔ میں بھی بڑا حیران ہوتا تھا کہ ماڈرن جوڈائزم اتنا یسوع کے خلاف ہے، آخر کیوں؟ جبکہ آپ انشنٹ جوڈائزم پڑھ لو نا، تو جناب انشنٹ جوڈائزم میں آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آج جوزف بھائی چھوڑ دیں آج مرزائیوں کو، ٹھیک ہے، ان کو چھوڑے گا، میں آج آپ کو کچھ چیزیں پڑھاتا ہوں۔ یہودی ہیں، ان کی کرتوتیں آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ یار جو قدیم یہودیت تھی اس کی شکل کچھ اور تھی، ان کی شکل کچھ اور ہے۔ آپ کس طرح سے، میں اٹھ کے کہاں بھاجی میں نواز شریف ہاں یا میں عمران خان ہاں، میں امیتابھ بچن ہاں، مان لو گے؟ کدی نہیں منو گے تسی۔ زبردست، جی جی، کبریا بھائی، زبردست، بہت دیوانے جی، بہت دیوانے ہیں موجودہ یہودیت کے، ہمارے لوگ بہت دیوانے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے ولد الحرام لوگ ہیں، یہ سارے ولد الزنا لوگ ہیں، یہ جو اس وقت اچھا خاص جی، کر جیسے، ہاں جی، آپ دیکھ لیں کہ یہودیوں میں مسلمانوں 3 کے بڑے، اوپر اتنا ظلم ستم، ہمارے لوگ تو ایسے ہی منہ اٹھا کے، او جی خداوند اسرائیل کو انہوں نے جی برکت دے، انہوں نے آئرن ڈوم بنا لیا، اور پھٹے منہ، وہ یہ خبیث لوگ نے، شیطان لوگ نے، یہ ظلم کر رہے ہیں فلسطینیاں دے اوپر۔
جی جان بھائی اور دیگر بھائیوں کو اگر میری آواز آ رہی تو میں شروع کروں. جی جی شروع کریں جی آ رہی ہے. اچھا یہ موضوع ہے اسینی کمیونٹی اور نئے عہد کی تعلیمات مساوی ہے، یعنی نیو ٹیسٹمنٹ اور اسینی کمیونٹی کی جو تعلیمات ہے وہ ایکول ہے، ان کی تعلیمات بہت ملتی ہے. ٹھیک ہے، یہ ثابت کرنے والا ہوں میں. جبکہ ماڈرن جوڈائزم کی ٹیچنگ بالکل نہیں ملتی مسیح سے، بہت زیادہ مخالف ہے. اچھا تین یہودیوں میں تین بڑے فرقے تھے، اسینی، فریسی اور صدوقی. فریسی اور صدوقی کی تعلیم زیادہ تر نئے عہد کے خلاف ہے، جبکہ اسینی کمیونٹی کی تعلیم نئے عہد کے بہت مساوی یعنی بہت اسے ملتی جلتی ہے. سب سے پہلے نمبر ایک، اسینی کمیونٹی کے لوگ زیادہ تر کوارے رہتے تھے. اس کے لیے دیکھیں یہودی فلاسفر یوسفیس کی دوسری کتاب چیپٹر 8 ورس نمبر 2. یہودیوں میں ایسا کوئی فرقہ موجود نہیں ہے جن میں کوارے مرد پائے جائیں سوائے اسینی کمیونٹی کے. اگر انصاف کے ساتھ جائزہ لیا جائے تو یوں لگتا ہے کہ ان کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں ہوا ہے. اس کے لیے دیکھیں مکاشفہ 14 باب کی پہلی آیت پڑھ دیں جی. تو مکاشفہ 14 باب پہلی آیت نا. پھر میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بدرہ سہون کے پہاڑ پر کھڑا ہے اور اس کے ساتھ 1,44,000 شخص ہیں جن کے ماتھے پر اس کا اور اس کے باپ کا نام لکھا ہوا. اور مجھے آسمان پر سے ایک ایسی آواز سنائی دی جو زور کے پانی اور بڑی گرج کی سی آواز تھی. اور جو آواز میں نے سنی وہ ایسی تھی جیسے بربط نواز بربط بجاتے ہوں. وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے ہیں. اور 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو نہ سیکھ سکا. آمین. تو یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے ایسے لوگوں کی جو کوارے ہیں اور ان کی شادیاں نہیں ہوئی. اگر میں اس کو دوسری آیت سے پڑھنا شروع کر دوں تو تیسری سے، تو یہاں وہ لکھا ہوا ہے وہ تخت کے سامنے اور چاروں جانداروں اور بزرگوں کے آگے گویا ایک نیا گیت گا رہے تھے. اور ان 1,44,000 شخصوں کے سوا جو دنیا میں سے خرید لیے گئے تھے کوئی اس گیت کو سیکھ نہ سکا. یہ وہ ہیں جو عورتوں کے ساتھ آلودہ نہیں ہوئے بلکہ کوارے ہیں. یہ وہ ہیں جو برہ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں جہاں کہیں وہ جاتا ہے. یہ خدا اور برہ کے لیے پہلے پھل ہونے کے واسطے آدمیوں میں سے خرید لیے گئے ہیں اور ان کے منہ سے کبھی جھوٹ نہ نکلا، وہ بے عیب ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مکاشفہ کی کتاب میں یوحنا رسول کا دعویٰ ہے کہ برہ کے لیے اور خدا کے لیے یہ پہلے پھل ہیں اور یہ کوارے ہیں. اور بھائی امال کی کتاب میں جو پہلا پھل ہے جن پر روح القدس نازل ہوا وہ 120 کی جماعت ہے. ان میں سے تو کوارا کوئی ہے ہی نہیں، وہ تو سارے شادی شدہ ہیں. کوئی کوارا نظر آتا ہے جوزف بھائی ہوتے تھے نہ جی نہ جی نہ جی. تو یہ پہلا پھل ہے، یہ بتایا جا رہا ہے یہ پہلا پھل یہ ہے اور یہ کوارے ہیں سارے. اچھا اب دیکھیں سفیان بھائی ان کے بارے میں یہ جو بزرگ ہیں جن کو یہوہ پاک خدا اتنی عزت دے رہا ہے، ان کے بارے میں جو مخالف ہیں الوہیت المسیح کے وہ کیسی کیسی گندی بکواس کرتے ہیں یار. ہاں جی. اچھا بات یہ ہے کہ بھیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ سلسلہ کچھ اس طرح سے ہے کہ روح القدس نازل ہونے سے پہلے یہ لوگ جو ہیں چناؤ ہوئے ہیں، یہ الگ کر لیے گئے ہیں اور یہ پہلا پھل ہے خدا کے لیے. ٹھیک ہے، برہ کے لیے اور خدا کے لیے. یہ مطلب جو ہے یہ تلاش کرنا پڑے گا آپ کو، یہ کوارے لوگ کدھر ہیں. آگے بڑھتا ہوں. یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جن پر مہر لگائی گئی تھی. دیکھیں مکاشفہ 7 کی 5 تا 8. نمبر 2 مشترکہ کھانا پینا اور امیر غریب، یہ نمبر 2 ہے جی. میں آپ کو بڑی سملر تعلیمات دکھا رہا ہوں اسینیوں کی اور ان کی. اسینی کے کوارے رہتے تھے اور مکاشفہ کی کتاب میں، اور مسیح یسو کے دور سے تقریباً کوئی 150-250 سال پہلے کے یہ لوگ ہیں جو وہاں پر یہ سارے لوگ رہتے تھے غاروں میں، کمران غاروں میں. آگے بڑھتا ہوں جی. نمبر 2 مشترکہ کھانا پینا اور امیر غریب. اسینی کمیونٹی کے سب لوگ مشترکہ طور پر کھانا کھاتے تھے اور کوئی بھی شخص دوسرے شخص سے زیادہ امیر نہیں تھا کیونکہ ان سب کا مال یکساں تھا. اس کے لیے دیکھیں ڈیڈ سی اسکرول کمران غار نمبر ہے جی
1QS، آپ جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل یہ اصول اعمال کی کتاب میں ابتدائی کلیسیا میں نظر آتا ہے. اعمال کی کتاب اس کا 2 باب آیت نمبر 44، 46 اور 47 پڑھ دیں. جی میں پڑھ دیتا ہوں. اعمال کی اعمال کی کتاب کتاب 2 باب اس کا 44، 2 باب کی 44 آیت، 3 آیتیں پڑھنی ہے 47 تک. اور جو ایمان لائے تھے وہ سب ایک جگہ رہتے تھے اور سب چیزوں میں شریک تھے، اور اپنا مال و اسباب بیچ بیچ کر ہر ایک کی ضرورت کے موافق سب کو بانٹ دیا کرتے تھے، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے، اور خدا کی حمد کرتے اور بھائی سب جان، لوگوں کو عزیز تھے. ہاں، آمین آمین. بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اصول ابتدائی کلیسیا نے شروع کیا تھا. جی نہیں، یہ اصول اسینی کمیونٹی نے شروع کیا تھا قمران غاروں میں، مسیح کی پیدائش سے 200-250 سال پہلے. ٹھیک ہے جی، قمران غاروں میں اس کے ایویڈنس موجود ہیں. یہ ہے قمران غاروں کی تاریخ میرے پاس پڑی ہوئی اسینی کمیونٹی میں. ٹھیک ہے جی، اس کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں 1QS، اس کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ ایک ہی جگہ پر کھاتے تھے، ایک ہی جگہ پر ان کا سٹور ہوتا تھا، ایک ہی جگہ سے یہ کھانا اپنا لیتے تھے، 5 گھنٹے یہ کام کرتے تھے اور سفید کپڑے پہنتے تھے، اور دن میں 2 دفعہ مخوا یعنی بپتسمہ لیتے تھے. اور جناب یہ صبح جب اٹھتے تھے تو یہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے جب تک یہ اپنے منہ سے یہوہ نام نہ لے لیں، خدا کی حمد نہ کر لیں، تب تک یہ کسی سے بات تک نہیں کرتے تھے. یہ لوگ اتنے زیادہ پکیزہ تھے، اور گوشت نہیں کھاتے تھے. وہ ڈرتے تھے کہ گوشت کھانے سے کہیں ہمیں طلام نہ ہو جائے اور ہم ناپاک ہو جائیں گے. اور وہ ناپاکی کے دور میں جو عرصہ ہوتا ہے، جو ایریا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ ایریا ہمارا خدا سے دوری کا سبب بن سکتا ہے، اور ہم 1 سیکنڈ بھی خدا سے دور نہیں رہنا چاہتے. اس قسم کی ان کی روحانیت تھی. اتنے زیادہ وہ روحانی لوگ تھے، یعنی وہ چیزیں کھاتے ہی نہیں تھے جس سے طلام ہونے کا خطرہ ہو مرد کو، اور معدے خراب ہو جائیں، اور جس طرح سے ہم ہر چیز دبی رکھ رہے ہیں نا، اس طرح کا ان کا نظام نہیں تھا. اچھا، اعمال آپ دیکھ لیں، اعمال کی کتاب میں یہ جو اصول انہوں نے اپنایا، کہاں سے اپنا لیا انہوں نے یہ اصول؟ کہاں سے لے لیا انہوں نے یہ اصول؟ یہ آلریڈی اسینی کمیونٹی میں چل رہا تھا، اور یہ نقشہ آپ کو رسولوں کی کلیسیا کے اندر بھی نظر آتا ہے. کیسے، کس طرح سے، آگے جا کے بتاتا ہوں. کیونکہ ان کے اندر بڑی جماعت جو تھی اسینیوں کی آگئی تھی، کیونکہ ان کو قبول کرنے والے، مسیح کو قبول کرنے والے سب سے بڑی جو جماعت تھی وہ اسینیوں کی تھی. اور وہ اصل میں اسینی وہ تھے صدوق گھرانے سے، صدوق گھرانے کے کاہن تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے، اس کے بہت سارے ایویڈنس ہیں دمشقی دستاویز میں سے میرے پاس. بہت سارے لوگ مانتے نہیں اس بات کو، لیکن ایویڈنس ہے میرے پاس اس کے. آگے بڑھتا ہوں. نمبر 3، یوحنا بپتسمہ دینے والا. ڈیڈ سی اسکرول کمیونٹی رول سے ثابت ہے کہ بیابان میں یسایہ نبی کی پیشن گوئی کے مطابق اسینی کاہن عمل پیرا تھے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا پورے طور پر اسینی کاہنوں میں سے تھا، کیونکہ وہ نسب کے مطابق کاہن تھا. لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ وہ ہیکل میں کہانت کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، کیونکہ ہیکل میں بہت کچھ تورا کے خلاف چل رہا تھا، اور اسینی کاہن بھی اس لیے جلا وطن تھے اور قمران غاروں میں رہائش اختیار کی تھی. اس کے لیے دیکھیں ڈیڈ سی اسکرول 1QS، یہ حوالہ میں نے دے دیا، جا کر پڑھ لیں. متی 3 اس کی پہلی آیت. ٹھیک ہے جی، متی 3 اس کی پہلی آیت لکھا ہے، ان دنوں میں یوحنا بپتسمہ دینے والا آیا اور یہودیہ کے بیابان میں یہ منادی کرنے لگا کہ توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی. یہ وہی ہے جس کا ذکر یسایہ نبی کی معرفت ہوا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خدا ان کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ. سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھیا کہ یہاں پر یوحنا نبی جو ہیں وہ بالکل وہی انداز میں پیشن گوئی کر رہے ہیں اور اسی انداز میں راہ سیدھا کر رہے ہیں جس انداز میں سینی کمیونٹی بیابان میں ایک دوسرے کو پکار کر کہتی تھی کہ ایک مسیح آنے والا ہے اور ہم میں سے کوئی اس کی راہ تیار کرے گا. اور یوحنا نبی بیابان میں پکارنے والے کی آواز یہاں کہا گیا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کون سا بیابان؟
پادری حضرات کہتے ہیں جی اسرائیل کو بیابان کہا گیا، یہ جی میٹافورکلی بات ہے، اور بھائی میٹافورکلی نہیں ہے، ان دنوں میں کمران غاروں میں سینی کمیونٹی رہتی تھی اور وہ وہاں جا کر بھی یہ اعلان کرتا تھا کہ مسیح آ گیا ہے، ان کو بتاتا تھا۔ اس لیے آپ دیکھ لیں کہ مسیح نے فریسیوں کی مخالفت کی، مسیح نے صدوقیوں کی مخالفت کی، لیکن اسینیوں کی مخالفت نہیں کی۔ ریزن کیا ہے کہ اسینیوں کی تعلیمات جناب مسیح کی تعلیمات سے بہت زیادہ مساوی تھی۔ یوحنا نبی جو تھے وہ بیابان میں آتے جاتے چکر لگاتے تھے، ایون کہ اس کی خوراک بھی ان کی طرح تھی، ٹھیک ہے جی، وہ جنگلی شہد کھاتا تھا اور یہی خوراک اسینیوں کی تھی، وہ دہی بھی کھاتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ اونٹ کے بالوں کی پوشاک پہنتا تھا اور بیسیکلی ورک کے اندر یہی لباس ان کا بھی ہوتا تھا۔ تو یہ تو بڑا مساوی نظام ہے سارا ان کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا عہد جدید کے جو مسیحی تھے، جو مسیانکس تھے، یعنی جو مسیح کو قبول کر چکے تھے یا مسیح کا کام کر رہے تھے یا مسیح کے ساتھ چل رہے تھے، ان سب کا رہن سہن، گفتگو، کام، خدمت، سب کچھ زیادہ تر، آپ 100 نہیں تو 80% لگا لیں، وہ سارا کا سارا 80% کا سارا ان سے میچ کرتا تھا، ٹھیک ہے جی۔ نمبر 4 آگے بڑھتا ہوں۔ اسینی کمیونٹی بک آف پیٹریارکس کو پڑھتے تھے اور استعمال کرتے تھے، ان کے نزدیک یہ کتاب سچی تھی۔ اس کتاب کو اردو میں 12 قبیلوں کا عہد نامہ کہا جاتا ہے۔ یہ کتاب انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے، آپ اسے پڑھ سکتے ہیں۔ ایک منٹ، کدھر گیا؟ اچھا جی، اچھا کسی بھائی نے بیچ میں کوئی سوال کرنا ہو تو وہ کر لے، تھوڑا سا 12 قبیلوں کا عہد نامہ، چیپٹر 1۔ جی کسی بھائی نے کرنا ہے کوئی سوال کرنا ہے تو کر لیں جی، ہاں یہ نہ ہو کہ آپ لوگ پھر بیٹھے رہیں اور کریں جی، کسی نے بھائی نے اگر کوئی بات کرنی نہیں تو پھر کنٹینیو کریں۔ ٹھیک ہے جی سفیان بھی کریں، آپ کنٹینیو کریں۔ اچھا جی، جان بھائی چلے گئے سوال کر کے خود۔ کوئی بات نہیں۔ اچھا، 12 قبیلوں کا عہد نامہ، چیپٹر 1، ورس نمبر 10 سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ بک آف پیٹریارکس ہے، وہاں سے یہ میں نے اردو ترجمہ کیا اور اس کو پڑھ رہا ہوں، اور ویسے یہ میرے پاس آدھی ترجمہ ہو گئی ہے، آدھی کر دی ہے میں نے یہ ترجمہ۔ یہ کتاب بہت جلدی PDF میں بنا دوں گا۔ اچھا جی، یہاں لکھا اور میں اور تیز شراب میں نے نہیں پی اور گوشت میرے منہ میں داخل نہیں ہوا، اور میں نے کوئی خوشگوار کھانا نہیں کھایا، بلکہ میں نے اپنے گناہ پر ماتم کیا، کیونکہ یہ گناہ بہت بڑا تھا، جیسا کہ ایسا گناہ اسرائیل میں نہیں تھا۔ اور اب میرے بچوں میری بات سنو، جب میں نے توبہ کی تو دھوکہ دینے والی 7 روحوں کے متعلق میں نے کچھ چیزیں دیکھی۔ بس 7 روحیں انسان کے خلاف مقرر کی جاتی ہیں اور وہ نوجوانوں کے برو کاموں میں رہنما ہیں، اور 7 دیگر روحیں یعنی اچھی روحیں اس کی تخلیق کے وقت اس کو دی جاتی ہیں کہ ان کے ذریعے انسان کا ہر کام کیا جائے۔ پہلی زندگی کی روح ہے جس سے انسان کے لیے آئین بنایا گیا ہے، اور دوسرا دیکھنے کا احساس ہے جس سے خواہش پیدا ہوتی ہے، اور تیسرا سننے کا احساس ہے جس کے ساتھ تعلیم آتی ہے، اور چوتھا خوشبو کا احساس ہے جس کے ساتھ ہوا اور سانس کھینچنے کے لیے ذائقہ دیا جاتا ہے، اور پانچواں تقریر کی طاقت ہے جس کے ساتھ علم آتا ہے، اور چھٹا ذائقہ کا احساس ہے جس کے ساتھ گوشت اور مشروبات کا کھانا آتا ہے اور اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خوراک میں طاقت کی بنیاد ہے۔ 7واں پیدائش اور جنسی عمل کی طاقت ہے جس سے خوشی کی محبت سے گناہ داخل ہوتے ہیں، اور اس لیے یہ تخلیق کے لحاظ سے آخری اور جوانی میں پہلا ہے، کیونکہ یہ جہالت سے بھرا ہوا ہے اور نوجوانوں کو ایک اندھے کی طرح اور ایک درندے کی طرح گڑھے کی طرف لے جاتا ہے۔ ان سب کے علاوہ نیند کی ایک 8ویں روح ہے جس کے ساتھ فطرت کا سکون اور موت کے ذریعے خاتمہ ہوتا ہے۔ ان سب کے علاوہ ان سب روحوں کے ساتھ غلط روحیں ملتی ہیں۔ سب سے پہلے زنا کی روح فطرت اور حواس میں بیٹھی ہے، دوسرا پیٹ میں عدم اطمینان کا جذبہ، تیسرا لڑائی کا جذبہ جگر اور پتے میں ہوتا ہے، اور چوتھا تعصب اور نفسانی جذبہ ہے تاکہ
احتیاطی تدابیر کے ذریعے کوئی بظاہر درست ہو. اور پانچواں فخر کی روح ہے تاکہ کوئی گھمنڈی اور متکبر ہو. چھٹا جھوٹ بولنے کی روح ہے تاکہ فریب اور حسد میں دھوکہ دہی پر عمل کر سکے اور رشتہ داروں اور دوستوں سے چھپایا جائے. ساتواں نا انصافی کی روح ہے جس کے ساتھ چوری اور عصمت دری ہوتی ہے تاکہ آدمی اپنے دل کی خواہش پوری کرے. نا انصافی تحاف لے کر دوسری روحوں کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے اور ان سب کے ساتھ نیند کی روح شامل ہے جو کہ خیالی غلطیاں کرنے والی بھی کہلاتی ہے. اور اسی طرح ہر نوجوان اپنے دماغ کو سچ سے تاریک کر دیتا ہے اور خدا کے قانون کو نہیں سمجھتا اور نہ ہی اپنے باپ دادا کی نصیحتوں پر عمل کرتا ہے جیسا کہ میری جوانی میں بھی ہوا تھا. اور اب اے میرے بچوں، ذرا اب غور کرنے والی بات ہے، اب میرے بچوں سچ سے محبت کرو اور یہ تمہاری حفاظت کرے گا. اپنے باپ روبن کی باتیں سنو. یہ ساری گفتگو کس کی ہے؟ روبن کی، یعقوب کا بیٹا روبن. یہ ساری باتیں اس کی جو میں پڑھ رہا ہوں. عورت کے چہرے پر دھیان نہ دینا، نہ کسی دوسرے مرد کی بیوی کے ساتھ ملنا اور نہ ہی عورتوں کے معاملات میں مداخلت کرنا، کیونکہ اگر میں نے بلہا کو ڈھکی ہوئی جگہ پر نہاتے نہ دیکھا ہوتا تو میں اس عظیم گناہ میں نہ پڑتا، کیونکہ میرے ذہن نے عورت کی برہنگی کے بارے میں خیال کیا اور ان خیالات نے مجھے اس وقت تک نیند نہ آنے دی جب تک کہ میں نے کوئی مکروہ چیز نہ کی. کیونکہ جب ہمارے والد یعقوب اپنے والد اسحاق کے پاس گئے تھے، جب ہم بیت الحم میں افراد کے قریب ادیر میں تھے تو بلہا نشے میں دھت ہو گئی اور اپنے کمرے میں بے پردہ سو رہی تھی. اس لیے میں نے اندر جا کر اس کی برہنگی دیکھی. میں نے اس کو بغیر پردہ کے دیکھا اور بدی کی اور اس کو نیند میں چھوڑ دیا. اچھا، اس کو پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کہ اس کا استعمال یہ حشوہ ہمشیاف نے بھی کیا، اس اقتباس کا. بالکل. کب کیا؟ ذرا سنیں. روبن نے بتایا ہے کہ یہ 7 بدروہیں جو بندے کو زناکار بھی بناتی ہیں اور 7 اچھی روحوں کا بھی وہ ذکر کرتا ہے. پر وہ بتاتا ہے کہ ایک جتھا 7 روحوں کا ہے جو بندے کو بدکار بناتا ہے، زناکار بناتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کا میں شکار رہا ہوں اور مجھ سے سرزد یہ سارا کچھ ہوا ہے. وہ اپنا تجربہ بتا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ 7 بدروحوں کا سلسلہ جو ہے ان سے میں بڑا بخوبی واقف ہوں. اب ذرا سنیں مسیح کی تعلیم، ذرا سنیں. یہ اسینی کمیونٹی اس کتاب کو سچا مانتی تھی، یہودی جو تھے، اور ان سارے واقعات کو وہ پڑھ کر اپنے بچوں کو ٹیچنگ دیتے تھے. سنیں ابھی لوکا 8:2 پڑھ دیں جی، 2 اور 3. جی، لوکا 8:2 اور 3. اور بعض عورتیں جنہوں نے بری روحوں اور بیماریوں سے شفا پائی تھی، یعنی مریم جو مغدلینی کہلاتی تھی جس میں 7 بدروہیں نکلی تھیں، اور یوانا ہیرودیس کے دیوان خزا کی بیوی، اور سوسنا اور بتیری اور عورتیں بھی تھیں جو اپنے مال سے ان کی خدمت کرتی تھیں. پھر جب بڑی بھیڑ جمع ہوئی اور ہر شہر کے لوگ اس کے پاس چلے آئے تھے، اس نے تمثیل میں کہا کہ ایک بونے والا اپنا بیج بونے نکلا. بس میرے خیال میں 4 آیت تک تھا نا. 11ویں کی 24 اور 26 بھی پڑھ دیں. لوکا 11 باب آیت نمبر 24 اور 26. جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے، اور جب نہیں پاتی تو کہتی ہے میں اپنے اسی گھر میں لوٹ جاؤں گی جس سے نکلی ہوں، اور آ کر اسے جھڑا اور آراستہ پاتی ہے. پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے سے بری ہمراہ لے آتی ہے اور اس میں داخل ہو کر وہاں بستی ہیں، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی خراب ہو جاتا ہے، بدتر ہو جاتا ہے. اچھا، اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ بھی لوگوں کے کا حال بھی ایسا ہی ہے. آگے مسیح ایسا فرماتے ہیں. متی میں اس کو اگر پڑھوں تو یوں لکھا ہے، جب ناپاک روح آدمی میں سے نکلتی ہے تو سوکھے مقاموں میں آرام ڈھونڈتی پھرتی ہے اور نہیں پاتی، تب کہتی ہے میں اپنے اس گھر میں پھر جاؤں گی جس سے نکلی تھی، اور آ کر اسے خالی اور جھڑا ہوا اور آراستہ پاتی ہے. اور پھر جا کر اور 7 روحیں اپنے ساتھ ہمراہ لے آتی ہے اور وہ داخل ہو کر وہاں بستی ہے، اور اس آدمی کا پچھلا حال پہلے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. اس زمانے کے برے لوگوں کا حال بھی ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو 7 بدروہیں مریم میں تھیں،
انہی 7 بدروہوں نے مریم کو کیا بنایا؟ کسبی، طوائف. ویسے اور طوائف آپ کو پتا ہے کہ وحشی ہوتی ہے، زناکار ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر کتنی روحیں؟ 7. 7. اور روبن کا کہنا ہے کہ یہ 7 بدروہیں بندے کو بدکار بناتی ہیں، زناکار بناتی ہیں. اور وہی کریکٹر آپ دیکھتے ہیں کہ مریم کا بھی ہے. ایسا ہی ہے جی؟ بالکل بالکل آپ کو ساری چیزیں بڑی ملتی ہوئی نظر آتی ہیں. اچھا، پھر مسیح نے بنی اسرائیل کو ایک ایسے آدمی کے ساتھ تشبیہ دی جس میں سے ایک بری روح نکلی، اور پھر وہ روح واپس آئی اور اس روح نے ان کو مزید بدکار بنا دیا. ٹھیک ہے جی؟ وہ بنی اسرائیل کا، جب بنی اسرائیل کو جناب مسیح مخاطب کرتے ہیں تو ان کو عام لوگ نہیں کہتے، بنی اسرائیل کو باقاعدہ طور پر زناکار کہتے ہیں. لوکا میں باقاعدہ طور پر زناکار کہا گیا ہے. 26 آیت سے 27 آیت اگر پڑھے نا تو متی میں تو زمانے کے برے کہا گیا نا، تو وہاں باقاعدہ ان کو زناکار کہا گیا. ٹھیک ہے جی؟ اگر آپ متی 12 کی ہاں، 44 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے جب بڑی بھیڑ اس ہو جاتی ہے زمانہ کے تو برے یہ اور کہنے لگے اس زناکار لوگ. زمانے کے برے لوگ وہ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا اور کوئی نشان نہ دیا جائے گا. اچھا، متی کا کون سا ہاں حوالہ جی، دے رہے ہیں آپ؟ متی 12 کی اگر آپ 40 اور 41 پڑھیں نا تو وہاں لکھا ہے اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ اچھا، مرزا نشان نے طلب بڑا کرتے قبول ہیں. کیتا جائے حوالہ. کہندا ہے یسوع المسیح جو تھے، خدا معاف کرے، وہ گالیاں بکتے تھے. اچھا جی، اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا، کیونکہ جیسے یونا 3 رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا، ویسے ہی ابن آدم 3 رات دن زمین کے اندر رہے گا. آمین. اس زمانہ کے لوگوں کو جناب مسیح، آمین. اچھا، اس زمانہ جناب مسیح نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ ان میں 7 بدروہیں ہیں. ان میں کتنی بدروہیں ہیں؟ 7. 7 بدروہیں. اور بعد میں ان کو مسیح نے کہہ دیا یہ زناکار ہے. کیوں کہا ایسا؟ وہ پائیے 7 بدروہاں انہوں نے زناکار بنا لیا ہے. اے بدروہاں کا کام ہی ہے، وہ کریکٹر ہی ہے. یہ 7 بدروہیں آپ کو بت پرست بھی بناتی ہیں، بت پرستی کی اقسام جو ہے نا زناکاری کی، وہ بھی آپ میں لاتی ہیں. یعنی جتنی قسم کی زناکاری ہے وہ انسان کے اندر یہ لے کر آتی ہیں، کیونکہ ان کا کریکٹر یہ کرتی ہیں. اور روبن نے اس پر روشنی ڈالی. مریم مگدلینی کے اندر ہے 7 بدروہیں، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کا بھی آپ جو سارا آپ چٹھا پڑھ سکتے ہیں. وہ تو مسیح نے اسے ان بدروہوں سے آزاد کیا اور وہ بعد میں مقدس بن گئی، پاک بن گئی، خدا نے اسے نجات دے دی. بارو کا شمجی. تو آمین. یہ اسینی کمیونٹی آلریڈی مانتی تھی اور اسی ٹیچنگ کو جناب مسیح نے بھی آگے دیا. اور بھائی یہ تو ساری وہاں میچ ہو رہی ہے، یہ ساری وہاں میچ ہو رہی ہے. یہوشوا مشیاخ نے اسی جگہ اور اسی وقت ان لوگوں کو زناکار بھی کہا. پھر ان کو ایک ایسے آدمی سے تشبیہ دی گئی جس میں 7 بدروہوں کا بصیرہ ہو. متی 12 کی 39 میں لکھا ہے اس نے جواب دے کر ان سے کہا اس زمانے کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا اور کوئی نشان دیا جائے گا. نمبر 5، یہ آگے بڑھتے ہیں. نمبر 5، مفت راست بازی. ٹھیک ہے جی؟ مفت راست بازی، یہ ٹیچنگ کن کی تھی؟ خدا کی راست بازی سے راست باز ٹھہرنا، یہ اسینی کمیونٹی کا ایمان تھا. یہ اسینی کمیونٹی یہ ایمان رکھتی تھی کہ ایماندار جو ہے وہ خدا کی راست بازی سے ایماندار بنتا ہے، راست باز بنتا ہے. یہ عہد جدید میں صرف تعلیم نہیں ہے، یہ پہلی تعلیم تو ہے بائبل میں، اور دوسرا اسینی کمیونٹی میں. پھر عہد جدید نے اس تعلیم کو ویسا کا ویسا ہی پیش کیا، کیونکہ اسینی کمیونٹی بالکل تورات کے مطابق چل رہی تھی اور جناب مسیح اسی تعلیم کو بحال کرنے آئے تھے جو یہودیوں نے خراب کر دی تھی. اب عہد جدید اور آپ دیکھ لیں عہد عتیق، دونوں کی تعلیمات اسینیوں سے ملتی ہے، لیکن ماڈرن جوڈائزم جو ہے وہ تو جناب کدھر کا کدھر بھاگ رہا ہے. ان کا نہ سارا ہے نہ کوپیر ہے. اتنے سارے کہندے رہندے انہوں نے ہاتھ کر کے خدا اسرائیل کو برکت دے. اور پہلا لب دے لوگوں سے اسرائیل نہ تعلیمی اعتبار نہ ٹھیک ہے تے نہ نسلی اعتبار نہ ٹھیک ہے. تسی اسرائیل لائی ہے بھائی. ٹھیک ہے جی؟
تو خدا کی راست بازی سے راست باز ٹھہرنا یہ اسینی کمیونٹی کا ایمان تھا، جو کہ نئے عہد برت خداشہ میں بعد میں ابتدائی کلیسیا کا بھی ایمان تھا۔ نیا عہد یعنی برت خداشہ اور اسینی کمیونٹی کی تعلیم بالکل مساوی تھی۔ اس کے لیے دیکھیں ڈیڈ سی اسکرول کمیونٹی رول 1QS، یہ ڈیڈ سی اسکرول تمہارا نمبر ہے، آپ جا کر اسے پڑھ لیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی آیت نمبر 21 پڑھ دیں جی میں پڑھ دیتا ہوں۔ اچھا اسٹیفنس بھائی کو بھی انوائٹ کر دیتے چلیں۔ دوسرا کرنتھیوں 5 باب کی آیت نمبر 21۔ ہاں جی، دوسرا کرنتھیوں 5 باب اس کی آیت نمبر 21 میں کچھ یوں مرقوم ہے، جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں۔ آمین۔ لے یہی اسینی کمیونٹی مانتی تھی، سیم ٹیچنگ، ایکول ٹیچنگ، بالکل ایکول ٹیچنگ۔ ٹھیک ہے جی۔ نمبر 6 جی، وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ وہ خدا کا بیٹا کہلائے گا، یہ الفاظ سب سے پہلے اسینی کمیونٹی کی تحریروں میں لکھے ہیں۔ لوکا کی انجیل میں جبرائیل فرشتہ مقدسہ مریم کے سامنے ظاہر ہوا اور اس نے کہا، لوکا 1:31 سے لے کر 34 پڑھ دیں۔ جی میں ایک منٹ۔ اچھا، اور دیکھو وہ حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اسی کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتے سے کہا، یہ کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتے نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار اب بہت میرے حال میں ہے نا جی، وہ بہت ہے بہت۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، سیم ورڈنگ ڈیڈ سی اسکرول میں اسینی تمہاروں میں لکھی ہوئی ہے، سیم ڈیڈ سی اسکرول نمبر 4Q246، یہ جا کر ابھی بے شک گوگل کر لیں، بالکل وہی الفاظ ڈیڈ سی اسکرول کے تمہاروں میں سے ایک میں لکھے ہوئے ملتے ہیں۔ تمہار میں لکھا ہے، وہ عظیم کہلائے گا۔ اسینی کمیونٹی تمہاروں میں ذرا سن لیں، وہ کہتے ہیں وہ عظیم کہلائے گا اور اسے خدا کا بیٹا کہا جائے گا، زمین پر عدل کے ساتھ عدالت کرے گا اور ہر قوم اس کے سامنے جھک جائے گی۔ ہلو تو ان کے لیے یسوع کو قبول کرنا تو مشکل تو نہیں تھا، بالکل مشکل نہیں تھا، وہ آلریڈی یہ مانتے تھے۔ جب مسیح نے یہ باتیں آ کر کی یا جب مسیح کے ساتھ یہ پیش ہوئی تو ان کے لیے تو مسیح کو قبول کرنا بڑا آسان تھا۔ اور قدیم یہودیت میں جو مسیح نے پیش کیا، قدیم یہودیت کو وہ قبول کرنے میں مشکل نہیں ہے، بالکل مشکل نہیں ہے۔ نئے عہد کی تعلیم واضح طور پر اسینی کمیونٹی کے ساتھ مساوی ہے۔ مسیح کے الفاظ خدا کا بیٹا کہلائے گا پرانے عہد میں کہیں بھی نہیں لکھے گئے تھے، اگر کتے لکھے نہیں تو دسو یار۔ واہ، اے جبرائیل فرشتے نے کتوں لفظ نقل کیتے، وہ کی کہنا چاہتا سی، اے الفاظ انہیں کیوں استعمال کیتے، ریزن کی؟ حضرت نون بھائی حوالہ دے دیں اس کا، اس دن آپ حوالہ ہم سے مانگ رہے تھے، آج ایک حوالہ ہمیں آپ دے دیں۔ حضرت نون بھائی ریفرنس پلیز۔ انہوں نے سفیان بھائی شالوم، سارے بھائیوں کو شالوم شالوم شلوم بھائی شلوم، کیسے ہیں آپ؟ شکر ہے دعوت کا۔ جی کون سا حوالہ بھائی جان؟ بھائی جان یہ بھی کہ وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، یہ جو لکھا ہے نا کہ لوکا 1 باب اور اس کی 35ویں آیت میں، اور فرشتے نے جواب میں اسے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت اس پہ سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ پرانے عہد میں کہاں ہے
اس کی پیش گوئی یا اس کا کوئی پہلے سے بیان کیا گیا اور اس کا ریفرنس دیکھیے. ابھی تو میں ڈرائیو کر رہا ہوں، جب میں رک جاؤں گا تو پھر میں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہو ٹھیک ہو. اچھا یہ الفاظ صرف حسینی کمیونٹی کی تحریروں میں لکھے ہیں جن کو دوبارہ جبرائیل فرشتے نے مقدسہ مریم کو کہے تھے تاکہ سب سمجھ جائے کہ بھائی جو باتیں اسرائیل میں سیکھنی تھی حسینی کمیونٹی کے بارے میں وہ باتیں اب پوری ہونا شروع ہو گئی، تاکہ نشان مل جائے کہ مسیح آ گیا. معروف ہے شب جی؟ آمین. آخر اس نے وہی الفاظ کیوں استعمال کیے؟ ہم. نمبر 7 فقیوں اور راست بازی سے زیادہ راہ. یوسفیس کی دوسری کتاب 8 باب کی آیت نمبر 2 میں حسینی کمیونٹی کی فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ راست باز بتایا گیا ہے، اور ایک دوسرے سے زیادہ پیار کرنے والے بھی. یوسفیس بتاتا ہے کہ جو اسینی تھے نا وہ فقیوں اور فریسیوں سے زیادہ راست باز تھے. یوسفیس خود بتا رہا ہے، آپ کو پتا ہے وہ بھی یہودی تھا، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ اس قبیلے کے اس فرقے کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ صدوقیوں اور فریسیوں سے راست باز تھے، زیادہ پرہیزگار. اچھا لیکن آج کل نا کچھ بہودہ اور کچھ، میں بڑے سخت جملے بولوں گا ادھر، کچھ بغیرت قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جناب لونڈے باز تھے سینیوں کے بارے میں. ایسے لوگ ہیں جو ایسے لفظ بولے ہیں انہوں نے، ٹھیک ہے جی، اسینیوں کے بارے میں. اتنے کو بغیرت لوگ ہیں. بہرحال میں آگے بڑھتا ہوں. نمبر 8، بلکہ میں حوالہ پڑھ دوں پہلے. یہوشوا مشیخ نے بالکل ٹھیک اسی طرح اسرائیل سے اور اپنے شاگردوں سے کہا، اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوئی تو تم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگی. متی وہی نا بھائی، ادھر یعنی کہ ایک معیار 5 مقرر کیا جا رہا ہے کہ فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ، اب ان سے کتنی زیادہ، کو 2%، 3%، 4% کتنی زیادہ ہونی چاہیے، ہمیں تو کچھ نہیں نہ پتا بھائی، ہونا تو زیادہ کنی ہونی چاہیے. تو وہ معیار جو ہے وہ سینی کمیونٹی ہے، اسکیل موجود تھا اس یہودیوں میں. جی جی جی، سینی کمیونٹی. سینی اچھا کمیونٹی. وہ مزے کی بات تو یہ ہے نا کہ بھائی وہ سارے صدوق گھرانے سے تھے سینی کمیونٹی والے، اور نسلی اعتبار سے میں نے یہ ثابت کر دیا ہے پہلے بھی کئی ویڈیوز میں کہ یسوع بھی نسلی اعتبار سے صدوق گھرانے میں سے تھے، ٹھیک ہے نا جی. وہ لاوی تھے، صدوق گھرانے میں سے تھے. مقدسہ مریم صدوق گھرانے میں سے تھے. تو بیسیکلی مسیح ان کے خاندان میں سے بھی تھے، وہ بھی صرف فرقہ کے اعتبار سے نہیں تھے ان کے خاندان. اچھا نمبر 8، نور کے فرزند. اسینی کمیونٹی کا فرقہ خود کو نور کے فرزند کہتے تھے، اور فریسیوں، صدوقیوں اور غیر اقوام جو بت پرست تھے ان کو تاریکی کے فرشتہ کے فرزند کہتے تھے. تاریکی کا فرشتہ سے مراد شیطان، ٹھیک ہے جی. ڈیڈ سی اسکرول کمیونٹی رول تمار نمبر 3 میں یوں لکھا ہے، راست بازی کے تمام فرزند نور کے بادشاہ کی طرف سے حکومت کرتے ہیں اور نور کی راہوں پر چلتے ہیں، لیکن شریر کے تمام فرزند تاریکی کے فرشتہ کی طرف سے حکومت کرتے ہیں اور تاریکی کے رستوں پر چلتے ہیں. یاد رہے کہ فریسیوں اور صدوقیوں کو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے اور یہوشوا مشیخ نے بھی سام کے بچے کہا. متی 3 آیت نمبر 7 لکھا ہے، مگر جب اس نے بہت سے فریسیوں اور صدوقیوں کو بپتسمہ کے لیے اپنے پاس آتے دیکھا تو ان سے کہا، اے سام کے بچوں، تم کو کس نے جتا دیا کہ آنے والے غضب سے بھاگو، پس توبہ کے موافق پھل لاؤ. متی 12 کی آیت نمبر 34 میں مسیح فرماتے ہیں، اے سام کے بچوں، تم برے ہو کر کیوں کر اچھی باتیں کہہ سکتے ہو، کیونکہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے. اچھا جو سینی کہتے تھے نا ان کو صدوقیوں کو اور فریسیوں کو، وہ سیم ورڈنگ مسیح بھی اور یہودا نبی بھی انہوں نے کہنا ہے. اچھا مسیح نے بالکل ایسی ایسی وائٹ جو کہ سننا ایسے مخاطب کیا، وہ ہے بھی ایسی وائٹ ایسے مخاطب کیا. پلوس رسول نے بالکل وہی الفاظ استعمال کیے اور کلیسیا کو نور کے فرزند کہا. پہلا تسالونیکیوں 5 کی 5 میں لکھا ہے، 8 تک پڑھوں گا، کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو، ہم نہ رات کے ہیں نہ تاریکی کے.
اس نے یوں کیوں کہا نہ ہم رات کے نہ تاریکی کے؟ تاریکی کا ایک بادشاہ ہے، اسینی مانتے تھے کہ تاریکی کا ایک بادشاہ ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس نے کہا، جب اس نے کہا نا ہم تاریکی کے نہیں، تو اس نے اصل میں تاریکی کے فرشتہ کی بات کی کہ ہم تاریکی کے فرشتہ کے نہیں ہیں، کیونکہ اسینی کمیونٹی یہ مانتی تھی کہ تاریکی کا ایک فرشتہ ہے، یعنی شیطان، ٹھیک ہے جی؟ بس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے اور ہوشیار رہیں، کیونکہ جو سوتے ہیں رات ہی کو سوتے ہیں، اور جو متوالے ہوتے ہیں رات ہی کو متوالے ہوتے ہیں، مگر ہم جو دن کے ہیں ایمان اور محبت کا بختر لگا کر اور نجات کی امید کا خود پہن کر ہوشیار رہیں۔ یوحنا کی انجیل میں یہوشوا ہمشیاخ نے خود کو دنیا کا نور کہا۔ اچھا جی، آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 9 جی، دے کر نہ مانگنا۔ اسینی کمیونٹی ایک دوسرے کو کوئی بھی چیز بیچتے نہیں تھے اور نہ ادھار دیتے تھے، بلکہ وہ ایک دوسرے کو مفت دے کر واپس نہیں مانگتے تھے۔ اس کے لیے دیکھیں یوسفیس کی دوسری کتاب 8 باب آیت نمبر 4۔ کیا کہنے بالکل اسی طرح یہوشوا ہمشیاخ نے بھی تعلیم دی۔ اس کے لیے دیکھیں لوکا 6 کی آیت نمبر 30 اور 31۔ جی لوکا 6 آیت نمبر 30 اور 31۔ جی ٹھیک ہو گیا، ایک منٹ جی۔ واہ واہ قبلہ، کیا کہنے۔ لوکا 6 کی آیت نمبر 30 اور 31، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب اور اس کی 30 نمبر آیت میں سے میں پڑھوں گا، اور کچھ یوں مرقوم ہے، جو کوئی تجھ سے مانگے اسے دے، اور جو تیرا مال لے لے اس سے طلب نہ کر۔ واہ، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی ان کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ واہ جی واہ، کیا صدقے 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 یا المسیح، صدقے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، صدقے یا المسیح، صدقے، آئے ہائے ہائے۔ تو یہ سیم تعلیم جو ہے آلریڈی اسینیوں میں بارو کشی حلل یا حلل یا جی، حلل یا، واہ، حلل یا جی، واہ واہ۔ اچھا، تو سیم ٹیچنگ اسینی کمیونٹی میں یہ 200-250 سال پہلے چل رہی تھی، وہی تعلیم مسیح نے بھی دی، ٹھیک ہے جی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 10، حفاظت کے لیے ہتھیار۔ اچھا جیک بھائی، آپ سے گزارش ہے کہ لفظ ہالےلویا نہیں ہے، میں نا نیچے لکھ دیتا ہوں، آپ لوگوں نے اگر نقل کرنا ہے تو آپ ویسے کر لیجیے۔ اچھا، اس کو میں نے ویسے نا اسٹرانگ میں بھی جا کے اصل دیکھا ہے، یہ لفظ جو ہے نا یہ واقعی حلل یا ہی ہے، یہ لفظ ہالےلویا ہالےلویا غلط لفظ۔ دیکھتا ہوں جی اس کو نا، یہ میں کوشش کرتا ہوں اسکرین پہ لگا دوں، یہ لفظ اصل میں واقعی حلل یا ہی ہے، ہالےلویا نہیں ہے یہ لفظ نا۔ یہ لیں، نیچے لکھ دیا میں۔ ہالےلویا جو لفظ لو ہے نا، یہ بڑا، اب میں کیا کہوں، چھوڑیں اس بحث کی طرف نہیں چلتے۔ بہرحال اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ بولنے میں آئے گا حلل یا، ہالےلویا نہیں ہے، حلل یا۔ حلل کا مطلب تعریف اور یاہ کا مطلب یہوہ۔ تو اس کے پورے معنی فوٹوگرافی کے کچھ اور ہیں، وہ بڑے خوبصورت معنی ہیں، تو وہ کبھی پھر کبھی بتاؤں گا۔ آگے بڑھتے جی، نمبر 10، حفاظت کے لیے ہتھیار، ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اسینی کمیونٹی کسی پر حملہ کرنے کے لیے ہتھیار استعمال نہیں کرتے تھے، بلکہ جب وہ سفر پر جاتے تھے تو وہ اپنے ساتھ حفاظت کے لیے ہتھیار لے کر جاتے تھے۔ دیکھیں یوسفیس کی دوسری کتاب 8 باب آیت نمبر 4، ٹھیک ہے جی؟ مطلب کسی پر اٹیک کرنے کے لیے ہتھیار نہیں بنانا، حفاظت کے لیے بس، یہ ان کا قانون تھا۔ اسی طرح یہوشوا ہمشیاخ نے بھی ہتھیاروں کو صرف حفاظت کے لیے استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ لوکا 22 باب کی آیت نمبر 26، 37 اور 38 پڑھ دیں۔ اچھا جی، لوکا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 22واں باب اس کی 26 آیت سے میں پڑھ دیتا ہوں، اس میں کچھ یوں مرقوم ہے، مگر تم ایسے نہ ہونا، بلکہ جو تم سے بڑا ہے وہ چھوٹے کی مانند، اور جو سردار ہے وہ خدمت کرنے والے کی مانند بنے، کیونکہ بڑا کون ہے، وہ جو کھانے بیٹھا ہے یا وہ جو خدمت کرتا ہے؟
کیا وہ نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا ہے؟ لیکن میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانند ہوں، مگر تم میں وہ ہے جو میری آزمائشوں میں برابر میرے ساتھ ہے، اور جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے، میں بھی تمہارے لیے مقرر کرتا ہوں، تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر کھاؤ پیو، بلکہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے۔ شمعون دیکھ۔ بس جی، ہاں جی بس۔ بس۔ اچھا، یہ لوکا 22 کی 32 اور 37 اور 38 پڑھی ہے آپ نے؟ نہیں، میں نے تو لوکا 31 سے شروع کیا ہے۔ سر لوکا 22 کی 36 تا 37 اور 38، اچھا، 22 میں باب ہے۔ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں جی۔ اس نے ان سے کہا، مگر اب جس کے پاس بٹوا ہے وہ اسے لے، اور اس طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک بیچ کر تلوار خریدے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں یہ جو لکھا ہے کہ بدکاروں میں گنا گیا، اس کا میرے حق میں پورا ہونا ضرور ہے۔ بس یہی تھا میرے خیال میں آپ کا نا، کہ تلوار خریدے۔ ہاں جی ہاں جی۔ جی۔ اچھا، نمبر 11 جی، شور نہ کرنے والے اور شائستہ رہنے والے۔ اسینی کمیونٹی بہت با اخلاق تھے، اور وہ کسی کو شور مچانے نہیں دیتے تھے۔ دیکھیں یوسفیس کی دوسری کتاب 8 باب آیت نمبر 5۔ پولس رسول نے کلیسیا کو تعلیم دی اور سکھایا کہ وہ شور مچانے والے نہ بنے، بلکہ شائستہ بنے۔ اس کے لیے دیکھیں پہلا تیموتھیوس 3 باب کی آیت نمبر 2۔ پہلا تیموتھیوس 3 باب 2 اور 3 آیت۔ پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پر اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشے میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زور دست، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو، اور اپنے بچوں کا کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ ہاں جی، آمین۔ بس۔ تو یہاں لکھا ہے شور مچانے والا نہ ہو، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، شائستہ ہو، مسافر پر تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشہ میں غل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم ہو، نہ تکراری، نہ زر دوست۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہیں جی۔ اچھا، نمبر 12، قسم نہیں کھاتے تھے۔ ٹھیک ہے، وہ قسم نہیں کھاتے تھے جھوٹی، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں غلطی سے بھی جھوٹی قسم نہ کھا لیں۔ وہ کھاندے ہی نہیں سن قسم۔ یوسفیس کی دوسری کتاب 8 باب آیت نمبر 6۔ یہوشوا ہمشیاخ نے بھی قسم کھانے سے منع کیا تھا، متی 5 کی 35 اور 34 اور 36 اور 37 میں پڑھیں، لکھا ہے، پڑھیں جی۔ متی 5 5 باب کی آیت نمبر 34، 35 اور 36 34 اور 35 37 بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ 37 تک پڑھنا ہے، 34 سے لے کر۔ اچھا جی، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ بالکل قسم نہ کھانا، نہ تو آسمان کی کیونکہ وہ خدا کا تخت ہے، اور نہ زمین کی کیونکہ وہ اس کے پاؤں کی چوکی ہے، نہ یروشلم کی کیونکہ وہ بزرگ بادشاہ کا شہر ہے، نہ اپنے سر کی قسم کھانا کیونکہ تو ایک بال کو بھی سفید یا کالا نہیں کر سکتا، بلکہ تمہارا کلام ہاں ہاں یا نہ نہیں ہو، کیونکہ جو اس سے زیادہ ہے وہ بدی سے ہے۔ آمین۔ آمین۔ اچھا، نمبر 13، 3 سال کی آزمائش۔ اسینی کمیونٹی کسی بھی نئے شخص کو اپنے فرقے میں شامل کرنے کے لیے پہلے 1 سال کے لیے ٹرائل پر مشتمل رکھا جاتا تھا، اس کے بعد اس کو 2 سال تک مزید آزمایا جاتا تھا، جو مکمل 3 سال تک اس کو آزمایا جاتا تھا۔ یہوشوا ہمشیاخ نے بھی اپنے شاگردوں کو 3 سال کی پیروی کے بعد روح القدس دیا۔ نقشہ بیلو۔ اس کے علاوہ ایک تمثیل بھی بالکل یہی تعلیم دیتی ہے۔ لوکا 13 کی آیت نمبر 6، 7 اور 8، بلکہ 9 تک پڑھ دیں، 6 سے 9 تک۔ لوکا 13 باب 6 آیت سے لے کر 9 تک جی۔ پھر اس نے یہ تمثیل کہی کہ کسی نے اپنے پاکستان میں ایک انجیر کا درخت لگایا، وہ اس میں پھل ڈھونڈنے آیا اور نہ پایا، پر اس نے اس باغبان سے کہا، دیکھ 3 برس میں اس انجیر کے درخت میں پھل ڈھونڈنے آتا ہوں، نہیں پاتا، اسے کاٹ ڈال، یہ زمین کو بھی کیوں روکے رہے؟ اس نے جواب میں اسے کہا، اے خداوند، اس سال تو اور بھی اسے رہنے دے، تاکہ میں اس کے گرد تھالا کھودوں اور کھاد ڈالوں۔ واہ!
اور اگر آگے کو پھل نہ ہاں ہو تو خیر اس کو کاٹ 3 سال وہ سبت کی. ہاں جی. ہاں 3 سال برداشت ہے، ہوں، 4تھے سال برداشت نہیں ہے. اگر 4تھے سال میں پھل نہ آیا تو کٹ جائے گا بندہ. ہوں، ٹھیک ہے جی، وقبہ 3 سال کا یہ دیکھ لیں، پورا نقشہ ہے، پورا نقشہ ہے. اچھا جی، نمبر 14، جسم کی ہلاکت کے لیے کمیونٹی سے خارج کر دینا. اسینی کمیونٹی کا اصول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ان میں کوئی ایسا گناہ کرتا تھا جو موت کے قابل ہو تو وہ اس کو اپنی کمیونٹی سے خارج کر دیتے تھے تاکہ خدا اس کو سزا دے. اور جب وہ شخص سزا کے سبب موت کے دہانے پر ہوتا ہے، یعنی آخری سانس پر ہوتا ہے، تو وہ اس کی خبر لیتے ہیں، کیونکہ کمیونٹی یہ سمجھتی تھی کہ اب اس کی سزا مکمل ہوگی اور یہ نجات کے لیے عدالت میں قائم ہو جائے گا. دیکھیں یوسف کی دوسری کتاب 8 باب آیت نمبر 8. پالوس رسول کی تعلیم بالکل مساوی تعلیم ہے. پہلا کرنتھیوں 5 باب آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک پڑھ دیں. پانچ باب یہاں تک 5 سننے میں باب آیا پہلی کہ آیت سے لے کر 4 آیت تک. تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی. چنانچہ میں تم سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم افسوس تو کرتے نہیں تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخی مارتے ہو. لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موعود نہ تھا، مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والے پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے ساتھ جمع ہو. تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالہ کیا جائے گا، اور اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے. تمہارا فخر کرنا خوب آمین. نہیں کیا؟ ہاں جی، نہیں بالکل وہی اصول ہے کہ نہیں جوزف بھائی؟ بالکل بالکل وہی اصول ہے جو اسینی کمیونٹی کا تھا. پلوس وہی اصول یہاں دہرا رہا ہے. اچھا، خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، نمبر 15، اسینی کمیونٹی پر اگر کوئی ظلم کرتا یا ان کو مارتا گھسیٹتا تو وہ بہت خوش ہوتے تھے اور وہ خوشی کرتے اور ہنستے تھے. دیکھیں یوسویس کی دوسری کتاب 8 باب آیت نمبر 10. یہی تعلیم نئے عہد میں یہوشوا حمشیاق نے اپنے بالکل ٹھیک ہے. پیروکاروں کو دی تھی. ہوں، ٹھیک ہے جی. لوکا بالکل. 6 باب کی آیت نمبر 22 سے لے کر 23 تک پڑھیں. ایک منٹ، لوکا 6 باب آیت نمبر 22 سے لے کے 23 تک. ہاں جی، بھی یہ تو دیے جی، یہ ایت ہے. یہ اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں ہے تو پھر تے ہاں جی یہ نہ اپنا جیک بھائی ادھر جی ہی جی ہیں، بھائی ادھر ہی ہیں. لوکا سن 6 باب آیت نمبر 22-23 22-23. جی جی. اچھا جی، جب ابن آدم کے سبب سے لوگ تم سے عداوت رکھیں اور تمہیں خارج کر دیں اور لعن طعن کریں گے اور تمہارا نام برا جان کر کاٹ دیں گے تو تم مبارک ہوگے. اس دن خوش ہونا اور خوشی کے مارے اچھلنا، اس لیے کہ دیکھو آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، کیونکہ ان کے باپ دادا نبیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. مگر افسوس تم پر جو اللہ ظالم جی. جی. واہ واہ واہ. یار یار ویل ہو یار. اچھا بیٹو نا ہسا اس تو آ رہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں نا مینوں بعض دفعہ اسینی کہی دے رہے تو میں تمہیں کہاں تھا یسوع بھی اسینی سی. اور واہ کی کر رہا ہے پائی ایک ایک گل ملتی ہے ایک ایک گل کی کرو گے تھے. اچھا جی اگے چل. نمبر 16، روح کی لفانیت. اسینی کی مٹی روح کی لفانیت پر ایمان رکھتے تھے. وہ جسم کو روح کے لیے ایک جیل کی طرح سمجھتے تھے اور موت سے بالکل بھی نہیں ڈرتے تھے، بلکہ خوش ہوتے تھے کیونکہ وہ ایمان رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد ان کی روح لفانی ہو جائے گی. دیکھیں یوسف کی دوسری کتاب 8 باب آیت نمبر 12. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہوشوا مشیاخ اور پلوس رسول نے بھی یہی تعلیمات دی اور روح کی لفانیت کے بارے میں کلیسیا کو سکھایا. متی 10 کی آیت نمبر 28 میں لکھا ہے، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے ان سے نہ ڈرو، بلکہ اس سے ڈرو جو روح اور بدن دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. دیکھ لیں. واہ
पहला ग्रंथियों 15 बाब के आयत नंबर 52 में लिखा है, और ये एक दम में एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे, क्योंकि जरूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने।